الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدلہ بعدما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ مل گیا سب کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر جاری ہے۔ 178 آیات تک ترجمہ اور تفسیر ہو چکی ہے۔ 179 آیات تک 180 نمبر آیت ہے۔ جتنی آیات کا اب تلاوت ہوئی ہے، جتنی آیات ان کا پہلے ترجمہ سن لیں، پھر اس کے بعد تفسیر سنیں۔ کتبہ علیکم، فرض کیا گیا، علیکم تمہارے اوپر، کتبہ تحریر کیا گیا، فرض کیا گیا، علیکم تمہارے اوپر، اذا جس وقت حضر حاضر ہو، احدکم الموت تم میں سے کسی پر موت، ٹھیک ہے، کتبہ علیکم تحریر کیا گیا، فرض کیا گیا، علیکم تمہارے اوپر، اذا جس وقت حضر احدکم الموت تم میں سے کسی پر موت آ جائے، موت حاضر ہو جائے، ان ترکا، ان اگر ترکا اس نے چھوڑا، خیرہ، خیر مال کو کہتے ہیں، خیرہ مال، ان ترکا خیرہ نل، ان ترکا اگر چھوڑا اس نے کس کو؟ مال کو، تو کیا ہم نے فرض کیا گیا؟ الوصیت، وصیت، ٹھیک ہے، وصیت فرض کی گئی، ہم نے کیا تمہارے اوپر فرض کیا؟ وصیت کو ہم نے تحریر کیا گیا، تحریر کیا کس تمہارے اوپر کیا؟ الوصیت، وصیت، للوالدین کس کے لیے؟ والدین کے لیے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف اچھے طریقے سے، بالمعروف دستور کے مطابق اچھے طریقے سے، حقا علی المتقین یہ حق ہے متقیوں کے لیے، یہ حق ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ دوبارہ سن لے، کتب علیکم فرض کیا گیا، علیکم تمہارے اوپر، اذا حضر احدکم الموت جب تم میں سے کسی ایک کے اوپر موت آ جائے، موت حاضر ہو جائے، ان ترک خیرہ اگر اس نے مال چھوڑا، تو الوصیت کیا تم پر تحریر کیا گیا؟ الوصیت، وصیت لکھی گئی ہے، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف دستور کے مطابق اچھے طریقے سے، حقا علی المتقین یہ متقیوں کے لیے کیا ہے؟ لازم ہے، یہ متقیوں پر لازم ہے۔ فمن بدلہ، فمن بدلہ، فمن پس مم جس نے، بدلہ اس کو تبدیل کر دیا، اس وصیت کو جس نے کیا کیا؟ تبدیل کر دیا، بدل دیا، بعدما بعد اس کے، سمعہ کہ اس نے اس کو سنا، اس وصیت کو اس نے سن لیا، فانما پس پختہ بات ہے، اسمہ اس کا گناہ، اس وصیت کے تبدیل کرنے کا گناہ، علی الذین ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ جنہوں نے اس کو تبدیل کیا، یبدلونہ جنہوں نے جو تبدیل کرتے ہیں اس وصیت کو، تو اس کا گناہ کس پر ہے؟ ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اس وصیت کو تبدیل کیا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سن لیں اس آیت کا ترجمہ، فمن بدلہ پس جس نے بدل دیا اس وصیت کو، بعد ما سمعہ بعد اس کے کہ اس نے اس وصیت کو سن بھی لیا، فانما اسمہ پس اس تبدیل کرنے کا گناہ، علی الذین ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ جو اس کو تبدیل کرتے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ فمن خاف پس من وہ شخص، خافا جس کو خوف ہو، من موسن وصیت کرنے والے سے، جنفن کجروی کا، جنفن کجروی کا، او اسمن او یا اسمن گناہ کا، فاصلح بینہم
پس اس نے ان کے درمیان اصلاح کر لی تو فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسم کہتے ہیں گناہ کو، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، مہربان ہے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ اس آیت کا ترجمہ سن لیں۔ فمن خاف، پس جس کو خوف ہو، من موسن، وصیت کرنے والے سے، جنفن، کج روی کا، او اسمن، یا گناہ کا، فاصلح بینہم، پس اس نے ان کے درمیان اصلاح کر دی، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، مہربان ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا۔ اب اس کی تفسیر بھی سن لیں۔ یہ حکم اللہ رب العزت نے نازل کیا وصیت کے بارے میں کہ وصیت ہر مرنے والے پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ پہلے اللہ رب العزت نے یہاں پر دو حکم نازل کیے، پہلا حکم قصاص کا نازل کیا اور دوسرا حکم وصیت کا نازل کیا۔ تو قصاص کا حکم یہ تو باقی ہے، لیکن یہ جو وصیت والا حکم ہے یہ اب منسوخ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اب منسوخ ہو چکا ہے۔ یہ اس وقت تک تھا جب تک جو وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ جب سورہ نساء میں چوتھے سپارے میں وراثت کے احکام نازل ہو گئے کہ مرنے والے کے باپ کا یہ حق ہے اس کے مال میں، اس کی ماں کا یہ حق ہے، اس کے بیٹوں کا یہ حق ہے، اور اس کی بیوی کا یہ حق ہے، تمام وراثت کے احکام جب نازل ہو گئے اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ یہ آیت اس وقت تک تھی جب وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، تو یہ اس وقت وراثت تھی، وصیت تھی کہ آپ پر اب وصیت فرض ہے۔ تو جو مرنے والا ہوتا تھا تو وہ اس وقت وصیت کرتا تھا کہ میرے مال میں سے میری والدہ کو اتنا دینا ہے، کیونکہ احکام وراثت کے نازل نہیں ہوئے تھے، تو میرے والد کو اتنا دینا ہے، میرے بچوں کو میرے مال میں سے اتنا دینا ہے، کیونکہ جو وصیت نہ کرتا تو پھر لوگ کھا جاتے اس کے مال کو۔ تو فرمایا تم پر اس وقت، تو یہ حکم پہلے نازل ہوا، اب یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ یہ کون سی آیات سے؟ یہ وراثت والی جو آیات ہیں وہ سورہ نساء میں چوتھے سپارے میں آگے آئیں گی، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، تو ان میں تمام تفصیلات جب نازل ہو گئی اس کے بعد یہ آیات کیا ہو، اس کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اب فرمایا کتبہ، یہ اس وقت کا حکم ہے، فرمایا کتبہ علیکم، تحریر کیا گیا تمہارے اوپر، اذا حضر، جب حاضر ہو جائے، احدکم الموت، تم میں سے کسی کے اوپر موت، یہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، تحریر کر دیا گیا ہے، ان ترک خیرا، اگر چھوڑا اس نے مال کو، ٹھیک ہے، اس کا موت کا وقت قریب آ گیا ہے اور اس کے پاس مال ہے، تو ہم نے کیا فرض کیا ہے؟ الوصیت، کس کو؟ وصیت کو ہم نے کیا کر دیا ہے؟ وصیت کو ہم نے فرض کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، الوصیت، وصیت کو ہم نے کیا کر دیا ہے؟ فرض کر دیا ہے۔ کس کے لیے وصیت؟ فرمایا للوالدین، والدین کے لیے۔ تم لوگوں نے مرنے سے پہلے اپنے وال میں وصیت کرنی ہے کہ میرے والدہ کو اتنا دے دو، میرے والد کو اتنا دے دو۔ فرمایا والاقربین، اور شرعی جو رشتہ دار ہیں، مطلب یہ ہے کہ شرعی وراثت کے جو رشتہ دار ہیں کہ میرے چچا کو اتنا دینا ہے، فلاں کو اتنا دینا ہے، ان کے بارے میں بھی تم لوگوں نے کیا کرنی ہے؟ وصیت کرنی ہے۔ والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کو، بالمعروف، دستور کے مطابق، صحیح طریقے سے۔ فرمایا حقا علی المتقین، یہ لازم تھا کس پر؟ متقی لوگوں پر، پرہیزگار لوگوں پر۔ یہ کیا تھا اس وقت؟ کیا تھا؟ یہ لازم تھا، اب نہیں ہے۔ وصیت جو ہے یہ جن کے بارے میں شریعت نے احکام نازل کر دیے نا کہ فلاں کو اتنا دینا ہے، فلاں کو اتنا دینا ہے، ان کے بارے میں وصیت نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، جو شرعی طور پر ورثاء ہیں ان کے بارے میں وصیت نہیں ہو سکتی۔ لا وصیت للوارث، اس حدیث کی روشنی میں کہ اب وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، جو وارث بن رہا ہے نا مال میں، اس کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، وصیت کس کے لیے ہوگی؟ جو لوگ وارث نہیں بن رہے ان کے لیے وصیت ہوگی، اور وصیت کرنے والا اپنے مال کے تیسرے حصے میں وصیت کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے مال میں کتنے حصے کے؟ تیسرے حصے میں وصیت کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے پاس 3 لاکھ روپے ہے مرتے وقت، اب وہ 1 لاکھ میں وصیت کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ 1 لاکھ میں اس کو شریعت نے اجازت دی ہے جس کی بھی وصیت کرے۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں 1 لاکھ مسجد میں دے دو، 1 لاکھ مدرسے پر خرچ کر دو، 1 لاکھ قبرستان کے لیے، 1 لاکھ میں میرے جو ہے وہ قبرستان کے لیے جگہ لے لو،
یا 1 لاکھ میں یہ راستہ ٹھیک کر دو، یا 1 لاکھ میرے فلاں دوست کو دے دو، تو یہ اس کو اجازت ہے، شریعت نے اس کو اپنے مال میں تیسرے حصے میں وصیت کی اجازت دی ہے۔ اور وصیت کس کا نہیں کرے گا؟ ورثاء کے لیے نہیں کر سکتا، ورثاء جس کی شریعت نے متعین کر دیے نا، ان سے ہٹ کر لوگوں کے لیے وصیت کرے گا، اور وصیت بھی ایک حصے میں کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر وہ ورثاء اجازت دیتے ہیں ان کے مال میں بھی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کو وہ اپنے 2 حصوں میں اجازت نہیں دیتے، پھر اس کے لیے اپنے ایک ہی حصے میں وصیت ہوگی۔ اب یہ کر سکتا ہے وصیت، اس کا اتنا، اس کے ایک مال میں اتنا اس کا مطلب ہے، حق ہے کہ اس ایک حصے میں، اپنے مال کے ایک حصے میں، تیسرے حصے میں وہ کیا کر سکتا ہے؟ وصیت کر سکتے ہیں۔ فرمایا فمن بدلہ، پس جس نے تبدیل کر دیا اس وصیت کو، بعد ما سمعہ، بعد اس وصیت کے سننے کے بعد، ٹھیک ہے، اس نے وصیت کی تھی کہ میرے اس مال کے تیسرے حصے میں آپ لوگوں نے مسجد پہ خرچ کرنا ہے، یا آپ لوگوں نے یہ مدرسے میں دینا ہے، یا میرے فلاں دوست کو دینا ہے۔ اب اس نے وصیت کی، جس کو وصیت کی تھی اس نے جو ہے وصیت کو چینج کر دیا، اس نے کہا چھوڑو ہماری گلی خراب ہے، ہم اس گلی میں لگاتے ہیں اس کی وصیت کو، ویسے بھی مر جائے گا تو اس کو کیا پتہ لگنا ہے، چھوڑو اس نے جس جگہ کہا ہے اس میں نہیں لگاتے، فلاں جگہ پہ لگاتے۔ نہیں، فرمایا جس کے لیے وصیت کی ہے بعینہ ہی اس کی وصیت کو نافذ کرو، ٹھیک ہے، مسجد کے لیے مسجد کے لیے، قبرستان کے لیے قبرستان کے لیے، مدرسے کے لیے مدرسے کے لیے، کسی اور کو کسی کار خیر میں اس نے کہا ہے وہیں پر متعین جگہ پر اس کی وصیت کو نافذ کرو۔ فرمایا فمن بدلہ، پس جس نے تبدیل کر دیا ہو اس وصیت کو، بعد ما سمعہ، بعد اس کے وصیت کے سننے کے بعد بھی، فانما اسمہ، پس پختہ بات ہے کہ اس تبدیل کرنے کا گناہ علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ، جس نے اس وصیت کو تبدیل کر دیا، اب وہ گناہ اس پر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو وصیت اگر کسی کو کر دی ہے، اب اسے چاہیے کہ بعینہ ہی جس کی وصیت کی ہے اس پر عمل کرے، اس کو تبدیل نہ کرے۔ فرمایا ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور علیم، جانتا ہے تمہارے ارادوں کو بھی۔ فرمایا فمن خاف من موص، پس جس کو خوف ہو، فمن خاف، پس جس کو خوف ہو، من موص، وصیت کرنے والے سے، جنفن، کجروی کا، جنفن کجروی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جاہل آدمی ہے، اس نے اپنے مال کے تیسرے حصے سے بھی زیادہ وصیت کر دی ہے۔ 3 لاکھ روپے تھے مثال کے طور پر، وہ وصیت کرتا ہے میرے 2 لاکھ روپے جو ہے، 3 لاکھ روپے میں سے 2 لاکھ روپے مسجد میں دے دینا، 2 لاکھ روپے مدرسے میں دے دینا۔ فرمایا تو یہ کجروی اس نے کی ہے نا، اس کا اپنا حق کتنا ہے؟ 1 لاکھ روپے میں ہے۔ اب اس نے تو فرمایا فمن خاف، پس جس کو خوف ہو، من موص، وصیت کرنے والے سے، جنفن کجروی کا، یعنی اس کو درست کر لے، وہ 1 لاکھ روپے وصیت نافذ کر دے، اور جو جتنا ہے، او اسمن، یا گناہ کا، اب وصیت کرنے والے نے کسی گناہ کی وصیت کی ہے کہ میرے پیسے ہیں، میرے مرنے کے بعد جو ہے وہ ڈھول والوں کو بلانا اور ان کو یہ پیسے دینا، اور مجھے جب اٹھایا جائے تو اس کو ڈھول ماری جائے، یا فلاں پر یہ پیسے لے لو، فلاں سے جو ہے اس پر اتنا ظلم کرنا، یا اس کو سینما میں دے دو، یا اس سے شراب خرید لو، یا اس طرح غلط کام کے لیے۔ تو فرمایا او اسمن، یا گناہ کی اس نے وصیت کی، تو فاصلح بینہم، پر جو وصیت سن رہا تھا نا اس نے ان کے درمیان اصلاح کر دی، اس نے اس غلط جگہ پہ اس وصیت کو نافذ نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے بہتر جگہ میں اس کو، اب اس نے تو وصیت غلط جگہ کی تھی، لیکن اس سے تو پتہ چل گیا کہ اس نے تو غلط جگہ کی وصیت کی ہے، اب اس نے اس وصیت کو غلط جگہ میں نافذ نہیں کیا، بلکہ اس نے اس جگہ کو چھوڑ کر اچھی جگہ میں اس کے مال کو لگا دیا۔ تو فرمایا فلا اسم علیہ، اب اس شخص پر گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب اس شخص پر کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو کہا تھا نا جس نے وصیت کو تبدیل کیا، یہ وہ وصیت تھی جو جائز اور ٹھیک تھی، اب یہاں پر تبدیل کرنے کا اس کو اختیار ہے کہ اب اس نے گناہ کی وصیت کر دی ہے، تو فرمایا اس کو اب اگر اس نے وصیت پر عمل نہیں کیا اور اس نے وہ گناہ والے کام میں وصیت کو نافذ نہیں کیا تو اب اس پر گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سن لے اس آیت کو، فرمایا فمن خاف، پس جسے خوف ہو، من موص، وصیت کرنے والے سے، جنفن کجروی کا، کہ اس نے جہالت کی بنیاد پر زیادہ وصیت کر دی ہے، او اسمن، یا گناہ کی اس نے وصیت کی ہے کہ میرے پیسوں کو غلط جگہ پہ لگا دی، فاصلح بینہم، پس اس نے اس وصیت کی اصلاح کر دی بینہم، ان کے درمیان اس وصیت کو صحیح جگہ پر لگا دی۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے یہ کام کیا ہے نا تو فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اس کا،
ٹھیک ہے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار صلی اللہ علی النبی الکریم۔